کربلا کی خونچکا داستان مکمل ہو چکی تھی۔ اب اس کا ایک اور ہولناک باب شروع ہوا، اہل بیت کے اسیر بنائے جانے کا۔ یزیدی فوج کی درندگی صرف خیموں کو آگ لگانے جوانان جنت کو شہید کرنے تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا ظہور اہل بیت کی خواتین، بچوں اور امام زین العابدین کو قید کر کے کوفہ سے شام روانہ کرنے میں بھی ہوا۔ امام حسین کی لاش خاک و خون میں تڑپتی رہی اور اس کے بعد ان کے پیاروں کو رسیوں میں جکڑ کر یزید کے دربار لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے بھائی حسین کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، اب اسی بھائی کے قاتلوں کے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سر ننگے اور گردن جھکی ہوئی، مگر دل میں کوہ احد جیسا حوصلہ۔ قافلے کی روانگی اور اذیت ناک سفر۔ یہ قافلہ نہ کسی سواری پر تھا، نہ عزت و احترام کے ساتھ چلایا جا رہا تھا، بلکہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر عورتوں اور بچوں کو باندھ کر روانہ کیا گیا۔ شہزادیوں کی ردا چھین لی گئی، بی بوہے کے چہروں سے چادریں نوچ لی گئیں، اور نلین سے محروم قدم گرم ریت پر گھسٹتے رہے۔ جہاں جہاں قافلہ گزرتا لوگ تماشا دیکھنے آتے، کچھ ہنستے، کچھ تانا زن ہوتے اور کچھ صرف خاموشی سے تکتے رہتے۔ بہت کم تھے جو پہچان پاتے کہ یہ وہی بیبیاں ہیں جن کے گھر پر آیت تطہیر نازل ہوئی، جنہیں نبی کرم اپنی چادر میں لپیٹا کرتے تھے۔ شام کی طرف بڑھتا ہوا کارواں۔ کوفہ سے شام کا سفر آسان نہ تھا۔ راستے میں کئی گاؤں اور شہر آئے۔ ہر مقام پر اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جو انسانیت کو شرما دے۔ کبھی پتھر مارے گئے، کبھی گالیاں دی گئیں، کبھی ظالم سپاہیوں نے بیبیوں کے بچوں کو پیاسا رکھنے کی دھمکیاں دیں۔ سید سجاد جو اس وقت سخت بیماری میں مبتلا تھے، زنجیروں میں جکڑے، نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، مگر ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اہل بیت کی مظلومیت کا اعلان کرتے تھے۔ حضرت زینب جن کے کندھوں پر اب نہ صرف اہل بیت کی قیادت بلکہ عزت و ناموس کا بوجھ تھا، ہر موڑ پر خطبہ دیتی رہی۔ وہ نہ صرف ظالموں کو للکارتی تھی بلکہ عام لوگوں کو بھی جگاتی تھیں کہ پہچانو، یہ حسین کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں۔ دمشق میں داخلہ، بازار شام کی اذیت۔ جب قافلہ شام کے دارالحکومت دمشق میں داخل ہوا، وہاں یزید کے کارندوں نے پہلے ہی ایوٹ پھیلا دیا تھا کہ یہ خارجی ہیں، دین کے دشمن ہیں، یزید کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ بازار شام سجایا گیا، قافلے کو لوگوں کے ہجوم میں سے گزارا گیا۔ بیبیاں ننگے سر، بوسیدہ کپڑوں میں، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور لوگ ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے۔ یہ بازار یزید کا اہتمام شدہ تھا۔ یہاں درزیوں، رنگریزوں اور کھانے پینے والوں کے ساتھ عام شامی لوگ بھی موجود تھے جو محض تماشا دیکھنے آئے تھے۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ بغاوت کرنے والوں کی عورتیں ہیں۔ شام کی عورتوں کی سنگ دلی۔ شام کی عورتیں جو گھروں سے تماشا دیکھنے نکلی تھیں، بعض نے تو بیبیوں کو پانی دینے چادر پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اکثریت نے وہ ظلم کیا جس سے تاریخ کے اوراق شرمسار ہو گئے۔ انہیں بہکا کر کہا گیا، یہ تمہاری عزتوں کی دشمن ہیں، یزید کے خلاف ہیں، تم ان پر پتھر پھینکو۔ اور پھر کیا تھا، شام کی عورتوں نے اپنے زیور اتار کر نہیں بلکہ سنگ اٹھا کر بیبیوں پر برسائے۔ حضرت رقیہ جو ایک چھوٹی سی بچی تھیں، چیخ اٹھی۔ بی بی سکینہ کے چہرے پر خراشیں آ گئی۔ بی بی زینب نے اپنے دوپٹے سے حضرت سکینہ کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین بھی کانپ اٹھی اور آسمان خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ باب دوم، بازار شام کا درد، دربار یزید کا ظلم۔ بازار شام کی گلیاں اور بیبیوں کو ایک ایک کر کے شام کے بازاروں میں پھیرایا گیا تاکہ عوام انہیں ذلیل و خوار دیکھے۔ یہ کوئی عام قیدی نہ تھیں بلکہ ان کے گھر قرآن کی تفسیر تھا۔ یہ وہ تھیں جن پر درود فرض کیا گیا، مگر آج عوام ان پر پتھر پھینک رہے تھے۔ شام کی گلیاں چیخ چیخ کر تاریخ کو پکارتی رہی کہ رسول کی امت نے ان کی اولاد کو کس طرح ذلیل کیا۔ بیبیوں کی پیشانیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بعض بیبیاں اپنے کپڑوں سے اپنے سروں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی، مگر کپڑے بھی خون آلود ہو چکے تھے۔ حضرت زینب کا بازار شام میں خطبہ۔ حضرت زینب جب بازار میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر جلال، نگاہوں میں وقار اور آواز میں وہی لرزش تھی جو ان کے بابا علی کی تلوار کی گھن گرج میں ہوتی تھی۔ انہوں نے آواز بلند کی، اے شام والو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کو قیدی بنایا ہے؟ ہم وہ ہیں جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی، ہم وہ ہیں جن کی گودوں میں قرآن نازل ہوا۔ لوگ دم بخود رہ گئے، کچھ کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے، کچھ کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی اور کچھ بھاگ نکلے۔ دربار یزید میں پیشی۔ بیبیاں بازار سے دربار یزید میں لائی گئیں۔ وہاں یزید تخت پر بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ سن حسین اس کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے اس کے لبوں کو چھیڑ رہا تھا۔
حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ آج ہم ذل ہو گئے؟ نہیں، آج تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی، کل تاریخ تجھے لعنت کرے گی اور ہمیں سلام۔ یزید، جو فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، زینب کی للکار سے کانپنے لگا۔ درباری خاموش ہو گئے۔ حضرت رقیہ کی فریاد۔ اسی شام بازار میں حضرت رقیہ بار بار اپنے بابا حسین کو یاد کرتی رہے۔ جب سر مبارک کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ بچی چیخ مار کر گر پڑی اور اپنی چھوٹی سی جان اپنے بابا کی یاد میں دے دے۔ یہ تھی اس بازار کی آخری اذیت جہاں ایک معصوم بچی، نبی کی نواسی، صرف اس لیے شہید ہوئی کہ وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔